یہودیت کے خلاف جنگ کی تھی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب 10 محرم کا قریب موسم آتا ہے ایک جلسہ کرتے ہیں, محفل کرتے ہیں, اور ایمان کے جذبے کو جلا بخشنے کے لیے پرجوش نعرہ لگاتے ہیں, حسینیت زندہ باد. یاد رکھنا یہ نعرہ غلط نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کی جان ہے, لیکن یہ نعرہ کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے لیے کافی نہیں ہے. یہ نعرہ اگر ہم اپنے اندر اتر کے دیکھیں تو جس سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اسلام کی جس بقا کے لیے امام نے قربانیاں پیش کر دی, ہم نے کہاں تک ان کے لیے کردار ادا کیا. ایک بات یاد رکھنا, جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بلکہ میدان کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملا, کہنے لگا کہ حضرت میں بد قسمت لوگوں میں ایک ہوں کہ جس نے امام کو شہید کیا. اب میں طائب ہو کے ایمان قبول کر چکا ہوں دوبارہ, مجھے یہ بات کرتے شرم آتی ہے, لیکن یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تو ہم نے دیکھا کہ تیروں کے نشان تھے بدن پہ, چونکہ ہم نے تیر چلائے تھے, نیزوں کے گاؤ تھے چونکہ ہم نے نیزے مارے تھے, برچھیوں کے نشان تھے چونکہ ہم نے برچھیاں ماری تھی. لیکن امام کے کندھے پر رسیوں کے جکڑنے کے نشان تھے. ہم نے جب کہ امام کو رسیوں سے جکڑا تو نہیں تھا, یہ کس چیز کے نشان تھے مجھے سمجھ نہیں چل سکی. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا, پگلے تو نے میرے بابا کو صرف کربلا میں دیکھا, مدینے کی سرزمین پہ نہیں دیکھا. ظالم, یہ رسیوں کے جکڑنے کے نشان نہیں تھے, یہ پانی کی اس مشق کے نشان تھے جس مشق میں پانی بھر بھر کے میرے بابا کندھے پہ اٹھا کے غریبوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے. او بھائی, ان قدروں کے لیے میرے امام نے قربانیاں پیش کی تھیں, اور یزید چاہتا تھا اسلام کا نقشہ بدل جائے. میرے امام نے پورا فرمانہ لٹا کے کہا, جو تو چاہتا ہے میں نہیں ہونے دوں گا, میں نہیں ہونے دوں گا, مر تو جاؤں گا, مٹ تو جاؤں گا, لیکن ایسا نہیں ہونے دوں گا. میرے امام نے اس کے لیے سارا کھانا. اور پھر ہم پتہ نہیں کس کو حسینیت سمجھتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ میدان کربلا سے بچا بچا یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ پہنچا تو مختلف خواتین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے تعزیت کرنے آئی. ایک خاتون نے بڑا طلق سا سوال کیا, کہنے لگی کہ سیدہ زینب, میں جانتی ہوں کہ 10 محرم کا دن بڑا کٹھن دن تھا. میرا ایک سوال ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر و قاسم کی جوانیاں لٹی. میں جانتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے بھائی کا سر آپ کی آنکھوں کے سامنے کاٹ دیا گیا, آپ کی آنکھوں کے سامنے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. مجھے پتا ہے, لیکن وہ کون سا لمحہ ہے جو 10 محرم کے دن کا آپ پہ سب سے مشکل گزرا؟ تو سیدہ زینب نے جو جواب دیا وہ صرف جواب نہیں تھا, ہمارے نام ایک پیغام بھی تھا. سیدہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کے دن میدان کربلا کے اندر میں نے عباس کے کٹتے بازو بھی دیکھے, اپنے بھائی حسین ابن علی کا کٹنے والا سر بھی دیکھا, میں نے علی اکبر و قاسم کی لٹتی جوانی دیکھی. میری آنکھوں کے سامنے معصوم علی اصغر کو چھین لیا گیا. میں نے بڑے بڑے جوان شہید ہوتے دیکھے, لیکن میں استقامت کا پہاڑ بنی رہی. میں نے وہاں زبان سے دوہا نہیں کیا, بال نہیں نوچے, سینہ نہیں پیٹا, بلکہ میں استقامت کا پہاڑ بن کے ان جاوید لمحات کا مقابلہ کرتی رہی. لیکن جب شام کا سورج ڈھلنے لگا, اللہ اکبر, ظالموں نے ہمارے خیموں کو آگ لگا دی, ہمارے سروں سے پردے نوچ لیے گئے. ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب وہ خیموں سے ہٹ گئی, اس دورانیے کے اندر میری مغرب کی نماز لیٹ ہو گئی. کعبے کے رب کی قسم سب سے مشکل میرے پہ کوئی لمحہ گزرا تھا. آج سارا سال ہماری جبینیں اللہ کے حضور جھکنے سے بیگانہ رہے. آج ہماری مسجد نمازیوں کا انتظار
حسینیت زندہ باد۔ کمال یہ ہے کہ میری ایمانداری اور میری نظروں کی حیا لوگوں کو پیغام دے کر کہے حسینیت زندہ باد۔ کمال یہ ہے کہ میں اگر کسی باطل سے ٹکرانا چاہتا ہوں، اگر جھوٹ سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آگے 4 نعرے لگاؤ یزیدیت مرد آباد، جھوٹ کہتا ہوں۔ اگر میں واقعی نفرت کرتا ہوں تو میں جھوٹ کو ترک کر کے، بددیانتی کو ترک کر کے، بے ایمانی کو ترک کر کے اپنے ضمیر سے آواز نکالوں تو پھر میرا ضمیر کہے گا یزیدیت، میری زبان نہیں میرا ضمیر بول کے کہے گا یزیدیت۔ یاد رکھیں امام رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا خانوادہ اسلام کی جن قدروں کو بچانے کے لیے قربان کیا تھا، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غبار خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے، وقت کے یزید تخت نشین ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم ابھی کربلا میں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے بھی، اگر ہم قیامت کے دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے چادر تطہیر کا سایہ چاہتی ہیں تو ہمیں قیامت تک وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو میدان کربلا میں سیدہ زینب نے ادا کر دیا۔ میرے استاد گرامی اللہ ان کا سایہ دراز رکھے، آپ فرماتے ہیں بیٹا میدان کربلا کو اگر فتح کیا ہے تو حسین ابن علی نے، تو اگر حسین ابن علی نے کربلا فتح کیا ہے تو دمشق کو سیدہ زینب نے فتح کیا ہے۔ یہ ان کی تعلیمات تھی۔ آپ نے پڑھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے بعد مدینہ طیبہ سے دور دور رہتے تھے، باہر جا کے خیمہ لگاتے۔ آپ فرماتے ہیں کربلا کے بعد میں کبھی مسکرایا نہیں، میں جب بھی مسکراتا مجھے جب سکینہ کے آنسو یاد آ جاتے تھے، میں پانی پینے لگتا مجھے سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی۔ تو عموماً مدینہ طیبہ سے باہر خیمہ لگا کے عبادت کرتے۔ میں آخری بات کر کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، جب عبید اللہ مختار صفوی کی فوجوں نے اہل بیت طہار کا بدلہ لیا تو اس وقت ابن زیاد کے پیچھے اس کی فوجیں لگی۔ ابن زیاد دوڑتا دوڑتا گھوڑے سے گر گیا، اسے اب عافیت کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، دور ایک خیمہ نظر آیا، بھاگا اور اس خیمے کے اندر جا کے اس نے پانی مانگا۔ جب یوں نظر اٹھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن یہ پیاس سے ہلکان تھا، اس نے پانی مانگا تو میرے امام نے کٹورے سے پانی کا پیالہ بھرا اور اسے پیش کیا، اس نے پی لیا۔ اس نے پھر پیالہ مانگا، میرے امام نے پھر پیش کیا، اس نے پی لیا۔ جب تیسرا پیالہ پانی کا اس نے مانگا، میرے امام نے پیش کیا تو کہنے لگا، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے، امام زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے وہ کربلا کا سارا واقعہ گردش کرنے لگا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ظالم تجھے نہیں جانتا، تجھے میں بھول سکتا ہوں جس نے جب وہ خاندان نبوت کا سارا گلستان اجاڑ دیا، تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، تجھے سو اس دھرتی کے سنگ ریزے بھی نہیں بھول سکتے۔ اس نے کہا کہ جاننے کے باوجود مجھے پانی کیوں پیش کرتے؟ جواب سن کے بھولیے نہ، زندگی کا وتیرہ بنائیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ پانی تجھے اس لیے پیش کیا ہے کہ وہاں ہمیں بلا کر جو سلوک تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، یہاں مجھے دیکھ کر جو سلوک میں کرتا ہوں خاندان نبوت کی ریت ہے۔ اور یار کبھی میں نے پیسے کو پانی پلایا ہو، کبھی جانی دشمن کے ساتھ محبت کی ہو، میرا تو سگا بھائی میرے مزاج سے ٹکرا جائے تو میں اسے رک جاتا ہوں، میرا تو باپ میرے مزاج کے مطابق میرے سے سلوک نہ کرے تو باپ کی نافرمانی کر جاتا ہوں۔ یہ وہ قدریں تھیں جن کو بچانے کے لیے میرے امام نے میدان کربلا میں پورا خاندان لٹایا تھا۔ آؤ آج وعدہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہم صرف حسینیت زندہ باد کے کھوکھلے نعروں سے ہی اپنے من کو جب راضی کر جائیں۔ یاد رکھنا میرے حضور کا فرمان ہے، بندہ دنیا میں جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ امام علی مقام سجدے میں شہید کر دیے گئے تھے اور جب قیامت کو اٹھیں گے تو امام کا ساتھ سجدے سے اٹھے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی صفوں سے اٹھائے جائیں تو یزیدی کردار کو چھوڑ دیں۔ یزیدی کردار کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یزیدی کردار کس کا نام ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے میرا اٹھنے والا قدم کن راہوں کے
باری تعالیٰ بلکہ آپ تو صبر کے قریب رہنے والے ساری زندگی ہم نے نعرہ لگایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ اسلام نعروں سے زندہ ہوتا ہے؟ کیا اسلام نعروں سے زندہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بھائی اسلام ہماری جبینوں کے سجدوں سے زندہ ہوتا ہے، اسلام ہماری زبان کی سچائی سے زندہ ہوتا ہے، اسلام ہمارے کردار کی ایمانداری سے زندہ ہوتا ہے، اسلام ہماری نظروں کی حیا سے زندہ ہوتا ہے، اسلام ہمارے ہمسائے کے حقوق سے زندہ ہوتا ہے۔ صرف نعروں تک محدود نہ رہے، میری دعا ہے اللہ پیغام حسین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر امام کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو یزید سے بھی اور یزیدی کردار سے جب ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اور حسینی کردار کو اپنے اندر اپنا کر جب پھر ہم نعرہ لگائیں کہ حسینیت حسینیت، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے لالا غم لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ پاس کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم حسین والے نہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ہم کون سے حسین والے ہیں؟ ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی مانگتے ہیں۔ ہمیں تو حسین ابن علی پہ ناز ہے کہ انہوں نے قربانیاں پیش کر کے ہمارے سر بلند کر دیے۔ اللہ ہمیں اپنے کردار سے ان کی روحوں کو سرشار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار سے اہل کربلا کو اور دشت نینوا میں قربانیاں پیش کرنے والے کو اپنے کردار سے اور اپنے قرآن کی تلاوت سے ان کے مراتب کی بلندی کا سبب کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی راہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکلے یہ بے ترتیب جملے اثر بنا کے دلوں میں اتار دے۔ کارے ماں آخر شدو آخر سے ماں کارے نشد، مشت خاک ماں غبارے کوچائے جارے نشد، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، جتنے لوگ تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کی آل پاک کا اور جب وہ تحریک پاکستان کے شہداء کا تذکرہ کرنے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہوئے، اللہ ان کے قدموں کو گلزار بنا دے، مسجد کی طرف اٹھنے والے ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما، لوٹنے والے ہر قدم کو آج بامراد کر دے، اپنے پیارے محبوب اسلام کی پکی سچی محبت اور غلامی عطا فرما۔ اے اللہ سالار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی روحوں کو سرشارگی عطا فرما، اور اہل کربلا کو بلندی درجات عطا فرما، تحریک پاکستان کے گمنام شہداء کو بھی اپنی رحمتوں کا اظہار عطا کرنا۔ اللہ پاکستان کی بنیادوں میں جن لوگوں نے خون پیش کیا ان کی نسلوں کی بھی حفاظت فرما، پاکستان کے جغرافیے کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرے حضور دعا ہے ملک پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اور اس کی گلی کوچوں کو امن کی بہاریں عطا فرما۔ باری تعالیٰ تیرے حضور دعا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے سلسلے اللہ اپنی رحمت سے ٹھنڈے کر دے۔ باری تعالیٰ جتنے لوگ ملک پاکستان کے خلاف گندے اور ناپاک عزائم رکھتے ہیں انہیں برباد کر دے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ظلم کے پنجے میں ہیں انہیں نجات عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان آزادی کے لیے برسرے پیکار ہیں انہیں آزادی کی لازوال دولت عطا فرما۔ اللہ تیرے حضور دعا ہے بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، مقروضوں کو بار کرہ سے نجات دے دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادیں فرما بردار کر دے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ دشت کربلا کے شہیدوں کا صدقہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔